بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردہ قید نہیں ہے، حجاب کرنے کا وہی کہتا ہے جس کے لیے آپ قیمتی ہو، پھر چاہے وہ ہمارا رب ہو یا کوئی مخلص انسان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خیال رکھنا کہ تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ قرآن سے جڑنے کے علاوہ ہمارے پاس نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن سے رابطہ توڑنا نہیں ہے، کسی بھی قیمت پہ نہیں۔ وہ رب ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے، کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑنا شروع کر دو، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ بعض غموں کی شدت پیشانی کو زمین پر چھوئے بغیر دور نہیں کی جا سکتی۔ آپ کی زندگی میں صرف الحمدللہ کی کمی ہوتی ہے، جو آپ کو مایوسی اور محرومی کے جال سے نکلنے نہیں دیتی۔ اگر ہر چھوٹی بڑی بات پر الحمدللہ کو اپنا لیا جائے تو زندگی پرسکون اور دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ ہمیشہ اپنے خدا سے مانگو، کیونکہ نہ وہ ذات دیکھتا ہے نہ اوقات۔ محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں، اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ آپ کا مسجد سے اتنا تعلق تو ہونا چاہیے کہ ایک پنکھے کو چلانے کے لیے سارے بٹن نہ دبانے پڑے۔ بدلنا کون چاہتا ہے؟ لوگ مجبور کر دیتے ہیں بدلنے کے لیے، اپنی باتوں سے اور رویوں سے۔ ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ، خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور ظرف کا صدقہ یہ ہے کہ کم ظرف لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے تو اس سے اس وقت 5 وقت کا نمازی بنا دیتا ہے۔ پتہ ہے اصل خوشی کیا ہے؟ جب کوئی خواہش دل میں ہو اور اچانک قبول ہو جائے، بہت لاڈ آتا ہے اس وقت اپنے اللہ پر۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور یا بہت امیر ہوں، صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ دور ایک بات پر ایمان رکھے، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو
ہم سے دور کر دیتا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ نماز میں ناغہ نہیں، حاضری لگتی رہنی چاہیے۔ محبوب کو پتہ چلے کہ ہاں آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں یاد ہے، مگر کلاس میں حاضر ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ جب دل گھبرائے تو الم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش مت کریں کہ جو آپ کے پیٹھ پیچھے لوگ بول رہے ہیں وہ آپ کو سنائی دے، کیونکہ اگر آپ نے وہ سب سن لیا تو اس دنیا میں آپ کو اپنا ایک بھی مخلص نہیں ملے گا۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو، اور جب اس گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ امیر کی سخاوت اللہ کی راہ میں رزق تقسیم کرنے میں ہے، اور غریب کی سخاوت رازق کی تقسیم کو تسلیم کرنے میں ہے۔ وہ غریب سخی ہے جو دوسروں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا کرنا چھوڑ دے۔ آپ نے جو گناہ چھوڑ دیا ہے وہ گناہ بار بار آپ کے سامنے آئے گا۔ وہ گناہ مان لے جیسے آپ کے ساتھ بٹھا دیا گیا ہو، اور حکم ہوگا کہ اس سے پرے رہنا ہے۔ یہ ہوگی آپ کی آزمائش کہ کیا آپ سچ میں توبہ کر چکے ہیں، مضبوط ہو چکے ہیں۔ یہ آپ کا امتحان ہوگا کہ کیا آپ نے واقعی پختہ ارادہ کر لیا ہے اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا۔ اللہ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھے۔ جب وہ رسی کھینچتا ہے تو انسانوں کو منہ کے بل گراتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اس کو اظہار پسند ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر مانگتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بادل بارش برساتے ہیں، ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے طور پر جم جاتی ہے، ٹوٹے ہوئے فصل کی پیداوار کے بیج، ٹوٹے ہوئے بیج نئے پودوں کو زندگی بخشتے ہیں۔ اس لیے جب آپ محسوس کریں کہ آپ ٹوٹے ہوئے ہیں تو یقین رکھیں کہ اللہ آپ کو کسی عظیم کام کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لیں تو دنیا جنت بن جائے۔ بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ دھوکہ بہت وفادار ہوتا ہے، آپ جس کو چاہے مرضی دے لوٹ کر آپ کے پاس ہی آتا ہے۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ آپ کا ظاہر جیسا بھی ہو،
آپ کے اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔